چاہتا تھا کہ قاری صاحب یوں ہی کلام پڑھتے رہے اور ہم آنکھیں بند کر کے قاری صاحب کو صبح کی آمد تک یوں ہی سنتے رہیں، لیکن دوستو وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ آئیے اس وقت 9:36 ہوئے چاہتا ہے اور ہماری شب بھی تیزی سے اپنی کروٹیں تبدیل کر رہی ہیں، لہٰذا آئیے اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، تو آئیے اب آپ کو اصلی مقصد کی طرف لے چلتے ہیں، بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتے ہیں۔ تو لیجئے ایک ایسے شعلے نامہ وائز دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، فلک خطابت کے نیر تاباں، جامع معقولات و منقولات، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد عارف صاحب، امام و خطیب مسجد اقصی جامعہ چوک شہر میرٹھ ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ کرسی خطابت پر جلوہ افروز حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد عارف صاحب، شہر میرٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ میرے ساتھ پیش کریں تمامی حضرات. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ نبی کے غلام زندہ ہیں کہ یہ نبی کے غلام زندہ ہیں، اس لیے یہ نظام زندہ ہے اور ظلم سے دین مٹ نہیں سکتا. علماء کرام زندہ ہیں. عزیزان ملت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص مدرسے کے عزیز طلبہ اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس رب نے آج ہم کو یہ سنہرا موقع عطا فرمایا کہ آج بحمدللہ آپ کے اس ادارے کے اندر یہ مجلس منعقد ہوئی. قرآن کریم کے عنوان سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. دوستوں اور بزرگوں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی خود تلاوت فرمائی. دنیا کے اندر جب کسی چیز کا وجود نہیں تھا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا نہیں گیا، اس سے بھی قبل 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو بنایا. کس کو بنایا؟ قلم کو بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون. مجھے قسم ہے قلم کی اور لکھی ہوئی سطروں کی قسم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بنانے سے 50,000 سال قبل قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم نے رب سے پوچھا، رب میں کیا کروں، مجھے کام دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اکتب، لکھیے، تمہارا کام تو لکھنے کا ہے. میرے بھائیوں، قلم نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو لکھا ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کائنات، فخر موجودات، سید کل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے سب سے پہلے قرآن کریم کو لکھوایا. اس کے بعد قلم نے پوچھا، میں اب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اکتب وکان فیکون، ان تمام چیزوں کو لکھ دیجئے جو اب تک ہو گیا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کو لکھ دیجئے. چنانچہ قلم نے ساری انسانیت کی ہسٹری کو لکھا، ہر انبیاء کی ہسٹری کو لکھا، کائنات میں آنے والے ایک ایک انسان کے بارے میں قلم نے لکھا ہے. کس کو دنیا میں کتنے دن رہنا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو قلم نے لکھ کر لوح محفوظ میں اللہ نے جمع کر دیا.
دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم جو اس مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تلاوت فرمائی ہے۔ آپ کو بتلاتا چلوں، میں آپ کو بتلاؤں گا کہ قرآن کریم کا نزول دنیا کے اندر کس طرح سے ہوا۔ آپ کو بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب نازل کرنے کا ارادہ کیا تو کبھی زمین پر پیش کرنا چاہا، تو کبھی پہاڑوں پر پیش کرنا چاہا، کبھی آسمانوں پر پیش کرنا چاہا، لیکن ان تمام چیزوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو آسمان و زمین پر نازل کرتے اور پہاڑوں پر نازل کرتے تو انسان تو دیکھتا کہ مارے خوف و خشیت کے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے اور اس قرآن کے بوجھ کو سنبھال نہیں سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس قرآن کو کس نے سنبھالا؟ آخری نبی، آخری پیغمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن کو نازل فرمایا۔ کس طرح سے نازل ہوا اس کو میں آپ کو مختصر انداز میں بتلاؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی عمر شریف جب 40 سال کی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو حکم دیتے ہیں، جبریل جاؤ آج میرے محبوب کو کائنات کا سردار بنا کر کے آ جاؤ، آج میرے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر کے آ جاؤ، آج میرے نبی کے سر پر نبوت کی پگڑی باندھ کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا محمد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا کے اندر موجود ہیں، آپ باہر کو نکل کے دیکھتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں؟ جبریل موجود ہے جس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے اور پیر زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام گھبرا کر فوراً غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جبریل فوراً ایک صحابی کی شکل اختیار کرتے ہیں، حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں اور فوراً آ کر نبی سے کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ نبی کہتے ہیں ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبریل نے مجھ کو اپنی آغوش میں لیا اور اتنی زور سے بھیجا کہ میری جان نکلنے کو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جبریل نے دوبارہ کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ نبی نے پھر سے وہی جملہ دہرایا ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل دوبارہ آپ کو آغوش میں لیتے ہیں اور اتنی زور سے بھیجتے ہیں آپ کی جان نکلنے کو ہو جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ نبی پھر سے وہی کہتے ہیں ما انا بقارئین، آپ کو تیسری مرتبہ بھیجا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کی جان نکلنے کو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جبریل کہتے ہیں اچھا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے ساری انسانیت کو بستہ خون سے پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی یہ پہلی 5 آیت نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں سب سے پہلے غار حرا نے آپ کو سلامتی پیش کی ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ آپ اور نیچے اترتے ہیں، پہاڑوں سے سلام کی آواز آتی ہے، آپ اور نیچے اترتے ہیں، پتھروں ڈھیلوں سے سلام کی آواز آتی ہے، آپ صحرا کی طرف چلتے ہیں، درختوں سے سلام کی آواز آتی ہے، یہاں تک کہ آسمان و زمین کی ہر جانب سے آپ کو صدائیں آتی ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے نبیوں کے سردار آپ پر سلامتی ہو، اے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے آپ پر سلامتی ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ان قرآن کی پہلی 5 آیتوں کو لے کر اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھ
کو چادر اڑھائیے، مجھ کو چادر اڑھائیے۔ حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں اے میرے سرتاج آپ کو کیا ہوا ہے؟ نبی نے غار کا پورا منظر پیش کیا، میرے ساتھ یہ حالات پیش آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں میرے سرتاج آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے، میرا رب آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچتی ہے جو توریت، انجیل اور زبور کے بڑے عالم تھے، اور جا کر کے کہتی ہے اے میرے چچا، میرے شوہر کے پاس آج اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، غار کے اندر جبریل امین آئے ہیں جنہوں نے کچھ آیتیں پیش کی ہیں۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کے شوہر کی پشت کو کھول کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اجازت ملتی ہے، ورقہ ابن نوفل آپ کی پشت کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے؟ میرے محبوب کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک گوشت کے لوتھڑے میں ابھرے ہوئے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں یہ آخری نبی ہے، یہ آخری پیغمبر ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ تورات انجیل کے اندر جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں وہ آپ کے اندر صادق آ رہی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکال دے گی۔ میرے نبی نے کہا کہ میری قوم مجھ کو مکے سے باہر نکال دے گی۔ ورقہ کہتے ہیں ہاں آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکال دے گی۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کاش میری اتنی عمر ہوتی تو میں اس وقت میں تمہاری مدد کرتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے اس پیغام کو لے کر کے تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں، اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتے ہیں، صحابہ تک نبی اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات پیش کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ۔ میرے محبوب نے سبا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا یا سباہا، اے سبا والو آ جاؤ۔ چنانچہ مکے کے تمام لوگ سرداران عرب وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی زد کے اندر ایک لشکر زرار موجود ہے جو تم پر ابھی حملہ کرنے والا ہے تو بتاؤ تم میری بات کو سچ مانو گے یا نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم یقین کریں گے کہ اس کے پیچھے ایسا لشکر موجود ہے۔ میرے بھائیو تو نبی نے کہا تو پھر سن لیجئے میں آخری نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پیغام میرے نبی نے دیا، لیکن جس وقت میں یہ پیغام دیا جو آپ کا دوست وہ دشمن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ابو لہب آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا، کہ تو ہلاک و برباد ہو، نعوذ باللہ، کہ تو نے ہم کو یہاں پر اسی لیے جمع کیا تھا۔ میرے بھائیوں نبی کے اوپر غم طاری ہو جاتا ہے، لیکن نبی نے تبلیغ کو نہیں چھوڑا، نبی نے میرے بھائیوں دین کے کام کو نہیں چھوڑا ہے، دین کے کام کو برابر کرتے رہے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی ذات پر 23 برس کی مدت کے اندر نازل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں تقریباً 90 صورتیں مکے کی سرزمین پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد کی جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدینے کی سرزمین پر نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ بھی ان میں سے ایک صورت ہے جو مدینے کی سرزمین پر نازل ہوئی۔ میرا رب کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ کو بتلاتا چلوں اس الف لام میم کی کیا ہے کہانی۔ میرے بھائیوں یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ دراصل واقعہ کیا ہوا، مالک بن سیف مدینے کی سرزمین پر لوگوں کو ورگلا رہا ہے کہ یہ آسمانی کلام نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کو نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ تم عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی میں اپنا دعویٰ نہ رکھنے والے اس حرف کا معنی نہیں بتلا سکتے ہیں۔ اور رب نے تصدیق کی، میرے رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تمام شکوک و شبہات کی گنجائش کو ختم کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں آگے میرا رب کہتا ہے ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کے اندر متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ ارے بولو، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت ہے۔ ابھی میں اپنی بات کو دوسری طرف لے چلتا ہوں، میں متقی کی تشریح بعد میں کروں گا،
سب سے پہلے یہ بتلا دوں کہ قرآن کو جھٹلانے والے نبی کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور نبی کے زمانے میں قرآن کی مخالفت کرنے والے پیدا ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ آسمانی کلام نہیں ہے، لیکن میرے رب نے چیلنج کر کے ان کو یوں بتلا دیا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ تم یہ کہتے ہو، تمہارا گمان یہ ہے یہ آسمانی کلام نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، اگر تم اپنے قول کے اندر سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ جب قرآن نے یہ چیلنج کیا، عرب کے وہ فصیح و بلیغ جو اپنی زبان دانی میں دعویٰ نہ رکھنے والے تھے، ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہے اور کسی سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ میرے بھائیوں، نبی کے زمانے کے اندر تو قرآن کی مخالفت کی گئی اور قرآن کو جھٹلانے کی سازش کی گئی ہے، لیکن اسی ہندوستان کے اندر دہلی کی سرزمین کے اوپر چاندنی چوک کے اندر بھی ایک عیسائی پادری آتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا زمانہ ہے، اور وہ عیسائی پادری وہاں پر چاندنی چوک کے میدان میں کھڑا ہو کر کے ایک آگ کو جلاتا ہے۔ آگ جلانے کے بعد کہتا ہے کہ میں اس آگ کے اندر اپنی کتاب بائبل کو ڈالتا ہوں، اور تم اپنے قرآن کو لے کر کے آؤ، تم اپنے قرآن کو اس آگ کے اندر ڈالو۔ جس کی کتاب جل کے راکھ ہو جائے گی اس کا دین جھوٹا ہے، اس کی شریعت جھوٹی ہے، اس کا مذہب جھوٹا ہے۔ اتنی بات کہتا ہے۔ اس کے بعد اس وقت کے نوجوان اور کچھ مسلمان جن کی ایمانی طاقت جوش میں آ رہی تھی، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں، حضرت آج ایک عیسائی پادری دہلی کی سرزمین پر آ کر کے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ان کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش اور سازشیں کر رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور اسی میدان میں پہنچتے ہیں جہاں وہ پادری موجود تھا، اور اس پادری سے جا کر کے کہا، اے پادری، تو اپنی کتاب بائبل کو اپنے سینے سے لگا کر کے کھڑا ہو جا، میں اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگا رہا ہوں، اور یہ آگ جو تو نے یہاں پر جلائی ہے یہ ناکافی ہے، اس میں اور لکڑیاں ڈالی جائیں اور شعلے بھڑکائے جائیں، ہم دونوں ہی اس آگ کے اندر داخل ہوں گے، جون سا جل کے راکھ ہو جائے گا وہی جھوٹا ہے، وہی مکار ہے، اس کی شریعت جھوٹی، اس کی کتاب جھوٹی ہے۔ جب اتنی بات کہتے ہیں، اس عیسائی پادری کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے، اور وہ عیسائی پادری کہتا ہے، حضرت مجھ کو معاف کر دینا، دراصل بات یہ ہے میں نے اپنی اس کتاب بائبل کے اوپر ایک ایسا ٹائٹل لگایا تھا جس کو آگ جلا نہیں سکتی ہے، لیکن میرے جسم پر تو وہ ٹائٹل نہیں ہے، یقیناً میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آج مجھے یہ یقین ہو گیا ہے اسلام سچا مذہب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، اس عیسائی کو اس بات کے کہنے پر مجبور کس نے کیا؟ اللہ کے قرآن نے مجبور کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حضرت مولانا مفتی صاحب۔ تو میرے عزیز ساتھیو بزرگوں، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود میرے رب نے لیا ہے۔ میرا رب قرآن کے اندر کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کس طرح سے حفاظت ہو رہی ہے آپ کو بتلاتا چلوں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حافظ بنائے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کیا اور ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ترکی کی سرزمین کے اوپر یہ اعلان کر دیا گیا تھا، آج کے بعد کوئی قرآن کو نہیں دیکھے گا، کوئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ لیکن ایسے پرفتن دور کے اندر بھی قرآن کے حفاظ ترکی کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتلاؤں گا۔ جس وقت میں حکومت آئی کسی غدار کی، ترکی کے اندر پابندی لگی ہے، قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، قرآن کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، قرآن کو کھولا نہیں جائے گا۔ لیکن اس وقت میں چند حفاظ موجود تھے جو اپنے کھیت میں کام کرتے تھے، کوئی سلائی سینٹر پہ کام کرتا تھا۔ کس طرح سے کام کرتے تھے؟ لوگ اپنے بچوں کو سلائی سکھانے بھیجتے تھے، لوگ اپنے بچوں کو کھیتی کا کام کرنے بھیجتے تھے۔ وہ کام کرتے کرتے قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور قرآن کی آیت بچے سیکھتے تھے۔ وہ سلائی کرتے کرتے قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور بچے قرآن کی
آیتوں کو سیکھتے تھے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں ترکی کے اندر بھی حفاظ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ انگریز دارالعلوم کی سرزمین پر آتا ہے، قرآن کو جلانے کی سازش کرتا ہے، ہندوستان میں قرآن کو جلایا گیا، لیکن طالب علموں کے سینوں سے قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکا ہے۔ یہ قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک قرآن رہے گا۔ اس قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک قرآن رہے گا۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ یہ قرآن میرے بھائیوں بہت فضیلت والا ہے۔ یہ قرآن جس کے سینے میں چلا جاتا ہے وہ سینہ بہت ہی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور کسی کے بارے میں میرے آقا نے نہیں فرمایا، بلکہ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے اسی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھی بزرگوں، اس قرآن کو سینے سے لگائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیے اور قرآن کی تعلیم ان کو سکھلائیے، اس لیے کہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے، اکرموا لحملۃ القرآن، لوگو قرآن کے اٹھانے والوں کا اکرام کرو۔ یہ قرآن والے میرے بھائیو اللہ کے گھر والے ہیں۔ یہ قرآن والے کون ہیں؟ اللہ کے گھر والے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، اکرموا لحملۃ القرآن، قرآن کے اٹھانے والوں کا اکرام کرو۔ فمن اکرمہ اکرمنی، جس نے ان کا اکرام کیا اس نے گویا کہ نبی کا اکرام کیا۔ اور فرمایا میرے نبی نے، ومن اہانہ فمن اہاننی، جس نے قرآن والوں کی توہین کی اس نے گویا میری توہین کی۔ اس لیے ان قرآن والوں کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو۔ یہ قرآن والے اللہ کے بہت قریب ہیں۔ خدا کی قسم کل میدان حشر کے اندر لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھیں گے، کاش یہ حافظ مجھ کو پہچان لے، کاش یہ مولانا مجھ کو پہچان لے، کاش یہ عالم مجھ کو پہچان لے اور رب سے میری سفارش کر دے تاکہ میں بھی جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ اس لیے ان سے محبت کرو۔ جو ان سے محبت کرے گا خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی یہ حافظوں سے کہے گا کہ تم نور کے گنبدوں پر بیٹھ جاؤ، عالموں سے کہے گا تم نور کے گنبدوں پر بیٹھ جاؤ، اور رب کہے گا تم یہاں پر بیٹھو، میں وہ قوم کا حساب لے کر کے آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کرنے کے بعد ان عالموں سے اور ان حفاظ سے کہے گا چلو اپنی جنت کی طرف چلو۔ یہ تمام کے تمام اپنی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور میرے بھائیوں لوگ جو ہے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ حافظ صاحب جا رہے ہیں، اور راستے میں روک کر کہیں گے اے حافظ صاحب دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہاری خدمت کرتے تھے۔ کوئی کسی عالم کو پکڑے گا کہ دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے، ہم تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے، ہم تم سے محبت کرتے تھے، آج تم جنت میں اکیلے کیسے جا رہے ہو؟ ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ علماء لوٹ کر کے آئیں گے، یہ حفاظ لوٹ کر کے آئیں گے اور رب سے کہیں گے ربا آج یہ اپنے محبتوں کا اقرار ہم سے کر رہے ہیں، دنیا میں بڑی خیر خواہی ہمارے ساتھ کرتے تھے، آج یہ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ آپ ان کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دیجئے۔ میرا رب کہے گا اگر واقعی دنیا میں انہوں نے تم سے محبت کی ہے ان تمام کو جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ خدا کی قسم ایک ایک حافظ قرآن کے پیچھے ہزاروں کا مجمع جنت میں جائے گا، ایک ایک عالم کے پیچھے لاکھوں کا مجمع جنت میں جا رہا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ ان علماء سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ارے بولو کرنی چاہیے نا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیو بزرگوں آج سے یہ عہد کر لو کہ مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں گے، ان کو قرآن سکھلائیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کے استاذوں سے محبت کریں گے، مدرسے کی در و دیوار سے محبت کریں گے۔ اور خدا کی قسم یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، جب تک یہ قلعے محفوظ ہیں ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ جب یہ قلعے کمزور ہو جائیں گے تو ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے ان دین کے قلعوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو، ان کا ہر طرح سے تعاون کرو، ان میں پڑھانے والوں کا تعاون کرو۔ جب تک یہ مضبوط ہیں ہمارا دین اور ایمان مضبوط ہے، اگر یہ کمزور ہوئے تو ہمارا دین اور ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں ان مدرسے کی قدر کر لو۔ خدا کی قسم ان مدرسوں سے ہی دین سیکھنے کو ملتا ہے، انہی مدارس سے ہمیں حفاظ ملتے ہیں، انہی مدارس سے ہمیں علماء ملتے ہیں۔ جب ان کی قدر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو چنیدہ
اور بہترین اور اعلیٰ قسم کے حفاظ عطا فرمائے گا اور اعلیٰ قسم کے علماء عطا فرمائے گا جو قدم قدم پر آپ کی رہبری فرمائیں گے، جو قدم قدم پر میرے بھائیوں آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ اپنی اٹھ بیٹھ بنا لیجئے۔ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ یہ سچے لوگ جو ہیں میرے بھائیوں، یہ علماء ہیں جن کے پاس نبی کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، علم بلاغت ان کے پاس، میرے بھائیوں تمام علوم سے یہ واقف ہیں۔ میرے بھائیوں یہی ہیں سچے لوگ جو آپ کو سیدھا راستہ بتلائیں گے۔ نماز کے اندر کہتے ہیں نا ہم اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، کون کون نماز پڑھتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، سبھی پڑھتے ہیں نا؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ربا ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ ارے پڑھتو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ربا ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ اور پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو آپ کو بتلاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام 4 قسم کے لوگوں پر فرمایا ہے۔ قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کا انعام ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، اور میرے بھائیوں وہ شہداء ہیں، اور میرے بھائیوں وہ صحابہ کرام ہیں، والصالحین، اور وہ نیک صالح علماء ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر رب کا انعام، من النبیین، نبیوں پر اللہ کا انعام، من النبیین والصدیقین، صحابہ پر اللہ کا انعام، والشہداء، شہیدوں پر اللہ کا انعام، والصالحین، نیک صالحین علماء پر اللہ کا انعام ہے، جو ان کے میرے بھائیوں جو ان کی زندگی کو پڑھ کر کے میرے بھائیوں ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے گا، جو نبی کے طریقے پر چلے گا، وہ صدیقین صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ شہداء اور شہداء کے مقام و مرتبے کو پہچان کر زندگی گزارے گا، والصالحین، اور نیک صالح علماء سے مشورہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے گا، وہی سیدھے راستے پر آئے گا۔ اگر ان 4 قسم کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے میرے بھائیوں صراط مستقیم پر کبھی نہیں آ سکتے ہیں۔ تو صراط مستقیم پر آنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، نبی کی سنت کو اپنانا ہوگا، صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا، شہداء کے مقام کو پہچاننا ہوگا، اپنے اکابر اپنے علماء کی جوتیوں کو سیدھا کر کے میرے بھائیوں تزکیہ نفس بھی کرنا ہوگا۔ تب میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر آپ کو لائیں گے۔ تو بتاؤ کون کون سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے؟ سبھی چلنا چاہتے ہیں نا؟ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں صراط مستقیم پر چلنے کی یہ 4 قسمیں میں نے بیان کی کہ نبی کی زندگی کو پڑھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیے اور صحابہ کے طریقے کو اپنائیے، شہداء کے مقام کو پہچانیے اور اپنے علماء کی خدمت میں رہیے، جس کو میرے بھائیوں میرے رب نے اس طرح بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ اپنی اٹھ بیٹھ بنا لیجئے۔ میرے بھائیوں جو اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر لے کر کے آئیں گے۔ صراط مستقیم پر آنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں انسان بننا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر انسانیت کو داخل کرنا ہوگا۔ آپ کو بتلاتا چلوں کہ انسانیت کو داخل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میرے آقا نے بیان کیا ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے والا بن جائے، جو کسی کے کام آنے والا بن جائے، وہ لوگوں میں تمام لوگوں میں سب سے اچھا انسان ہے۔ آپ کو بتلاتا چلوں کہ انسان بننے کے لیے، انسانیت اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزیں اپنانی ہوں گی۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں اپنانی ہوں گی۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ علم ہے،
اور دوسری چیز جو ہے میرے بھائیوں وہ اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اتنا علم کہ جس سے حلال اور حرام کو پہچان سکے، اتنا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اب بتائیے کہ ہم نے کتنا علم سیکھا ہے؟ ہمیں تو ابھی تجارت کے مسائل بھی نہیں آتے اور دکان کھول کر بیٹھے ہیں صاحب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو تجارت کے اصول نہیں آتے اس کے لیے تجارت کرنا جائز نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو علم سیکھیے، اتنا علم تو ضرور سیکھیے کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں اور حلال و حرام کو پہچاننے والے بن جائیں، اور تجارت جو ہے میرے بھائیو اصول کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، تاکہ میرے بھائیو ہماری روزی حلال ہو اور میرے بھائیو ہمارا کھانا پینا حلال ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صاحب ہم نادانی کے اندر اپنی روزی کو بھی حرام کر بیٹھیں، اپنے کھانے پینے کو بھی حرام کر بیٹھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میرے بھائیو علم سیکھنے کی میرے بھائیو کوشش کرو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان بننے کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ دو چیزوں کی، علم اور اخلاق۔ جب تک یہ دو چیز آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی میرے بھائیو، انسان نہیں بن سکتا۔ اخلاق اپنے درست کرنے ہوں گے۔ ہماری زندگی میں آج جو تکبر اور کینہ اور بغض اور عداوت اور دشمنی جو آج ہمارے سینوں میں بھری ہوئی ہے، اس گندگی کو جب تک صاف نہیں کریں گے تب تک میرے بھائیو ہمارا دنیا کے اندر جینا میرے بھائیو بے سود ہے۔ میرے بھائیو ہماری زندگی کا ایک ایک پل کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے سینے سے ان تمام بیماریوں کو نکالنا ہے، اپنے سینے کو خالص پاک کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر سینے کے اندر گندگی ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، ایک دوسرے سے کینہ ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے، ایک دوسرے سے عداوت ہے، تو میرے بھائیو ہماری نمازیں ہمارے سروں کے بال سے بھی اوپر نہیں جائیں گی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیو بزرگوں، اپنی زندگی کو اگر صحیح سالم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تزکیہ نفس کرنا ہوگا، جس کے لیے میرے آقا دنیا کے اندر آئے۔ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس دنیا کے اندر اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ تمام لوگوں کے اخلاق صحیح ہو جائیں، تاکہ تمام لوگوں کا تزکیہ نفس ہو جائے۔ اس لیے میرے آقا دنیا کے اندر آئے۔ میرے آقا نے میرے بھائیوں ہمیشہ صلح کرائی ہے، میرے بھائیوں میرے آقا نے لوگوں کا تزکیہ نفس کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخ روئی حاصل کریں، آخرت میں بھی سرخ روئی حاصل کریں، سب سے پہلے اپنے سینے کو صاف کر لیجئے۔ جس کا سینہ پاک اور صاف رہے گا، گندگی سے بالکل پاک اور صاف ہوگا، اللہ اس کی عبادت قبول فرمائیں گے، اس کی نمازیں قبول فرمائیں گے، اس کے روزے کو قبول فرمائیں گے، اس کی زکوٰۃ کو بھی قبول فرمائیں گے، اس کے حج کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اگر دل کے اندر کدورت ہے، دل کے اندر ایک دوسرے سے حسد ہے، تو میرے بھائیو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو حسد کرتے ہیں حاسدین پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور جس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں اس پر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو حسد نہ کرو، اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس میں خوش رہو۔ ایک دوسرے سے جلنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں اتنا مالدار کیسے ہو گیا اور فلاں نے اتنی عزت اور شہرت کیسے حاصل کر لی، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، و زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، آگاہ تجھے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ دنیا مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے کہ تو اس دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو اپنا بنا لے۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کی کریم ذات سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، وسواک، جس نے تیرے جسم کو صحیح سالم بنایا ہے، وعدلک، جس نے تیری ہڈیوں کو صحیح طریقے سے جوڑ کر تجھ کو بہترین اور حسین انسان بنایا ہے۔ آج تو دنیا کے اندر رہ کر اور دنیا کی رنگین ہواؤں کو دیکھ کر کے اور دنیا کی فضاؤں کو دیکھ کر کے اپنے معبود حقیقی کو بھول گیا ہے۔ اے انسان تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو رب نے بنایا ہے، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ایک دن آئے گا کہ ساری کائنات کے لوگوں کو رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس لیے انسان تو اپنے رب کو پہچان لے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، اس سے ڈرنے والا بن جا۔ میرے بھائیوں، آج کا نوجوان، میرے بھائیوں، اپنی جوانی کے عالم میں آج کا نوجوان جب زمین پر چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، پاؤں مار کر چلتا ہے، جبکہ میرا رب کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے نوجوان تو اس زمین پر اکڑ کر مت چل، اس زمین کو ہم نے بنایا ہے، إِنَّكَ لَن تَخْلِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے انسان تو زمین پر قدم مار کر ان بلند و بالا پہاڑ سے اوپر نہیں جا سکتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو ہم نے بنایا ہے، تجھے بھی ہم نے بنایا ہے، آسمان و زمین کو ہم نے بنایا ہے۔ اس لیے انسان اپنے رب سے ڈرنے والا بن جا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہی انسان کامیاب ہے اور وہی ہدایت کے اوپر ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، تو متقی کون ہے؟ آگے قرآن کہتا ہے متقی کون ہے؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو قرآن کہتا ہے جو غیب پر ایمان لے کر کے آ گیا، جو اللہ کے قرآن پر ایمان لے کر کے آ گیا، جس نے اللہ کے قرآن کو مان لیا، اللہ کے حکموں کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو نہیں میرے بھائیوں، پھر بھی مان رہا ہے، فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ انسان جو غیب پر ایمان لے آیا، ویقیمون الصلاۃ، وہ انسان جو نماز کی پابندی کرتا ہے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ انسان جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے پیسے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور اس قرآن پر ایمان لے کر آیا جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا، ان کتابوں پر بھی ایمان لے کر کے آیا جو اب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور آخرت کے اوپر ایمان لے کر کے آ گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہی انسان کامیاب ہے، یہ انسان اپنے رب کی طرف سے بتائے ہوئے سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے بتائے ہوئے سیدھے راستے کے اوپر کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بتائے ہوئے سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ کامیاب انسان بھی یہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی میرے بھائیوں
اللہ کے قانون کو ماننے میں ہے، اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں داخل کرنے میں ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیو بزرگوں، آج اس مدرسے کے اندر بیٹھ کر کے آپ یہ عزم مصمم کر لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائیں گے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ انسان تمام انسانوں میں افضل ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا وہاں تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر کے حافظ قرآن سے فرمائیں گے اپنے والدین کو بلا کر کے لے کر آؤ۔ چنانچہ حافظ قرآن کے والدین کو لایا جائے گا اور لانے کے بعد میرا رب کہے گا جاؤ ان کے لیے جنت کے حسین جوڑے لے کر کے آؤ، ان کے لیے جنت کے حسین تاج لے کر کے آؤ۔ چنانچہ حافظ قرآن کے والدین کو جنت کے حسین جوڑے پہنائے جائیں گے اور جنت کا وہ روشن تاج جس تاج کے سامنے اس سورج کی روشنی پھیکی پڑ رہی ہوگی جو آج ہماری نظروں سے ہزاروں کروڑوں میل دور ہے۔ اور میرے بھائیوں دیکھنے والے کہیں گے یہ کون ہے جن کو اس قدر انعام سے نوازا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی رسول نہیں ہے، بلکہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں جن کو اس قدر انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ تو حافظ قرآن کے والدین کا مقام ہے، پر میرے بھائیوں غور کیجئے جب حافظ قرآن کے والدین کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو خود قرآن کریم کے پڑھنے والے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ میرا رب کہے گا حافظ قرآن سے کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها کہ قرآن کو پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام و مرتبہ وہی ہوگا جہاں آخری آیت پر تو پہنچے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ کتنی آیت؟ 6666 آیتیں ہیں۔ ایک آیت کے بدلے میں جنت کا ایک درجہ، اور جنت کا ایک درجہ کوئی معمولی نہیں بلکہ جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا ہے کہ اس زمین سے لے کر آسمان تک جنت کا ایک درجہ ہے۔ ہم میں سے کسی نے آسمان کو نہیں دیکھا لیکن اتنا اونچا جنت کا ایک درجہ ہوگا۔ میرے بھائیو آپ غور کیجئے جب ایک آیت کے بدلے میں ایک درجہ اتنا بلند ہے تو پورے قرآن پڑھنے کے بعد کتنا اونچا مقام ہوگا؟ کسی کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں یہ موقع دنیا کے اندر ہے، یہ موقع دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اپنے نسلوں کو حافظ بنائیں، قرآن پڑھائیں۔ میرے بھائیو ایک حافظ جب سفارش کرنے پر آئے گا اپنی 7 پیڑھیوں کو بخشوا کر جنت کے اندر لے جائے گا، اور 10 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن پر جہنم بالکل واجب ہو چکی ہوگی کہ یہ تو جہنم میں جا کر ہی رہیں گے، لیکن حافظ قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا کہ اللہ ان کو بخش دیجئے، میرے فلاں ہیں، یہ میرے تایا ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ماما ہیں، یہ فلاں ہیں۔ میرے بھائیوں تو کتنا اونچا مقام ہے ایک حافظ قرآن کا۔ اس لیے آج پورے مجمع کے اندر تمام لوگ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ان علماء کی موجودگی میں آپ اس مدرسے کے اندر یہ عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز جب تک ہم زندہ ہیں خود بھی قرآن سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں گے۔ کون کون سیکھے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سبھی سیکھیں گے نا انشاءاللہ؟ کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں۔ میرٹھ کی سرزمین کے اوپر ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 80 سال کے اندر قرآن کو پڑھا ہے۔ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، آج سے 5 سال قبل ایک 82 سال کی بزرگہ عورت نے پورے قرآن کو حفظ کیا ہے میرٹھ کے اندر۔ ان کی دعا میں ہم بھی گئے تھے جب ان کا قرآن پورا ہوا، اور 5 سال ہو گئے انہیں حافظ بنے ہوئے۔ ان کے استاذ یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی ان بزرگہ عورت کا یہ معمول ہے کہ ایک پارہ بنا دیکھے روزانہ سناتی ہیں۔ تو دیکھیے قرآن کا معجزہ ہے۔ تو قرآن سیکھنے کی، علم سیکھنے کی میرے بھائیوں کوئی عمر نہیں، اسی لیے کہا ہے کہ تم علم دین حاصل کرو اپنی ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔
معلوم یہ ہوا کہ علم کی کوئی عمر نہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ نیت کر لے کہ صاحب مجھے حافظ بننا ہے اور وہ قاعدہ ہی پڑھ رہا ہے، فرمایا کہ قاعدہ پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہو گیا، وہ قبر میں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کو قرآن پڑھائیے، اس نے دنیا کے اندر قرآن کے حافظ بننے کی نیت کی تھی اور اس کو مکمل حافظ قرآن بنا دیجیے۔ فرشتہ آتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ کل اس انسان کو حافظوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں نیت کر لو کہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، قاعدہ لے کر ان بزرگوں کی خدمت میں آ جاؤ، ان عالموں کے پاس بیٹھ جاؤ، خدا کی قسم دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ارے سیکھو گے نہیں سیکھو گے؟ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے عزیز ساتھی بزرگوں، میں آپ کو آخری مرتبہ صرف اور صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اپنے بچوں کو اگر ہم نے پڑھا لیا تو ہماری نسلوں کے اندر علماء صلحاء پیدا ہو جائیں گے، اور اگر اپنے بچوں کو ہم نے قرآن نہیں پڑھایا تو یہ کبھی امید مت رکھنا کہ ہماری نسلوں میں علماء آ جائیں، صلحاء آ جائیں۔ ان بچوں کو سکھا لیجئے، خدا کی قسم جب ان کو سکھائیں گے یہ اپنی نسلوں کو خود سکھا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا تھا کہ یہ نبی کے غلام زندہ ہیں، اس لیے یہ نظام زندہ ہے، ظلم سے دین مٹ نہیں سکتا، علماء کرام زندہ ہیں، عالم ہے کیا باب فصاحت میں دیکھیے، تقوی کو ان کو باب اطاعت میں دیکھیے، اور قرآن کہہ رہا ہے سراسر کوئی نہیں، دنیا میں عالموں کے برابر کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھی بزرگوں نیت کر لو کہ انشاءاللہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں ہم انشاءاللہ ان پر خود بھی عمل کریں گے اور اوروں کو بھی بتلائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔